بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پورا ملک جزوی طور پر لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ یہ لاک ڈاؤن آپ کی تعلیم کے آڑے نہ آئے تو اس سلسلے میں نے آپ کے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جماعت دہم مطالعہ پاکستان، باب نمبر 5، تاریخ پاکستان، حصہ 2۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیبر اصلاحات۔ عزیز طلباء، 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلوؤں میں ہم صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا، بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا پڑھ چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا تیسرا پوائنٹ ہم پڑھیں گے، لیبر ریفارمز۔ بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے، جو کل تعداد کا 20% تھے۔ مزدوروں کو اختیار مل گیا کہ وہ کارخانے کے حسابات اور سٹوروں کی جانچ پڑتال اپنے نمائندوں کے ذریعے کر سکیں۔ مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو نئی شکل دی گئی۔ ان سے ایک ہفتے میں 54 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم کام کریں تو ان کو زائد معاوضہ دینے کی شرط عائد کی گئی۔ عزیز طلباء، ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کے ذمہ ہوگی۔ لیبر اصلاحات کا 5واں پوائنٹ ہے، ہر مزدور کو رہائشی مکان، تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ ہر کارکن کا طبی معائنہ لازمی ہوگا۔ کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام ہوگا۔ ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں قائم کی گئیں۔ اس طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں لے جانے کا حق مل گیا۔ شپ اسٹیورڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا، جس کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔
مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کی روک تھام کی جا سکے۔ عزیز طلباء، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 10 فروری 1972 کو یہ جو لیبر پالیسی کا اعلان کیا، جس کے اہم نکات میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پہ مزدوروں کو بہت زیادہ اس میں فائدہ دیا گیا۔ ان کو انتظامی معاملات میں کمیٹی بنا کے ان میں نمائندے کے طور پہ شامل کیا گیا، ان کی اوقات کار کم کر دی گئی، اگر اضافی کام کریں تو ان کو بونس دیا جائے گا اوور ٹائم ورک کا، اور اسی طرح پھر پینشن، بیمہ، گریجوٹی کے بھی ان کو حقوق ملیں گے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ رہائشی مکان، تعلیم کی سہولتیں دی جائیں گی، ہر کارکن کا طبی معائنہ لازمی ہوگا، اور ایک بچے کی یعنی کہ کسی جو بھی وہ مزدور کے ایک بچے کی ایک کارخانے کی طرف سے میٹرک تعلیم کا انتظام ہوگا۔ پھر وہ جونیئر عدالتیں قائم کی گئیں جو مزدور اور ان کا جو جھگڑا ٹریڈ یونینز کے ذریعے جو مزدوروں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک شاپ اسٹاوارڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا، اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور پھر لاسٹ میں یہ بھی واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ مل مالکان کو پابند کر دیا گیا کہ جب تک مزدور کو برطرف یعنی جب تک کوئی ٹھوس اور واضح وجوہات نہیں ہوں گی، آپ مزدور کو برطرف نہیں کر سکتے۔ ٹاپک کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں عزیز طلباء۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے زرعی اصلاحات۔ پاکستان کی اکثریت آبادی کا پیشہ زراعت ہے۔ بھٹو حکومت نے کسانوں کو استحصال سے بچانے کے لیے، یعنی ان کو کوئی ہر طرح کی پریشانی سے ان کا حق جو کہ ذمہ دار مار لیا کرتے تھے، اس چیز سے ان کو بچانے کے لیے زرعی اصلاحات کا بھی اعلان کیا۔ تو آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ زرعی اصلاحات کون کون سی تھیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ زائد زمینیں ذمہ داروں سے لے کر مزارعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئیں۔ مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ عزیز طلباء، جو نہری تو وہ زمین ہوتی ہے نا کہ جو نہر کے پانی سے، یعنی 150 ایکڑ نہری ایسی زمین جس کو نہری پانی سے کاشت کیا جاتا ہے، اور بارانی آپ کو پتہ ہے کہ بارش اس کا مطلب، اور بارانی زمین کہ جو بارش کے پانی سے کاشت کی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زائد زمینیں ذمہ داروں سے لے کر مزارعین، یعنی ذمہ دار تو ہوتا ہے نا جو زمین کا مالک ہوتا ہے، اور مزارعین ہوتے ہیں جو زمین پہ کام کرتے ہیں، نسل در نسل یہ خاندان کے ہوتے ہیں جو کہ نسل در نسل ذمہ داروں کے زمینوں پہ فصلوں پہ کام کرتے ہیں۔ مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کر دی گئی۔ زرعی اصلاحات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی۔ ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی، باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو جانے کی پالیسی بنائی گئی، تاہم جو فوجی افسران تھے ان پر اس شق کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ، تعلیمی اداروں یعنی کالج، یونیورسٹی وغیرہ کے علاوہ کوئی شخص مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کا حقدار نہ ہوگا، یعنی جو حد مقرر کر دی گئی ہے کہ 100 ایکڑ زمین
محدود کر دی گئی کہ جو انہیں سرکاری ملازمین ہیں ملازمت کے دوران یا ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر جو انہوں نے زمین خریدی اس کی ایک حد بتا دی نا، تو وہ انہوں نے ایک حد رکھ دی کہ اتنی زمین کہ کوئی بھی شخص جو ہے انفرادی ملکیت 150 ایکڑ اور اگر جو نہری ہے اگر بارانی ہے تو 300 ایکڑ مقرر کر دی گئی تھی. تو جو اس حد سے زائد زمین رکھے گا وہ اس کا حقدار نہ ہوگا. چوتھا پوائنٹ ہے ایگریکلچرل ریفارمز کا. تمام مالیہ اور آبیانہ ذمہ دار ادا کریں گے. مزارعین اس ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے. مالیہ یعنی جو مال پر ٹیکس ہوتا ہے، آبیانہ جو پانی پر ٹیکس ہوتا ہے. مزارعین میں بتا چکی ہوں ادائیگی سے مستثنیٰ یعنی ان کو استثناء حاصل ہوگا، ان پر ان کو یہ ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی. کسی بھی شخص کو استبل، مویشی فارمز اور باغات کے نام پر مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہ ہوگی. تمام شکارگاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیں، البتہ تاریخی نوعیت کی شکارگاہیں مستثنیٰ قرار دے دی گئیں. مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا. ورنہ کیا ہوتا تھا کہ مالک کسی بھی وقت جو تھا اپنی مرضی استعمال کرتے ہوئے یک طرفہ طور پہ اپنے مزارعین کو بے دخل کر دیتا تھا، تو ان سے یہ حق چھین لیا گیا. صرف بٹائی نہ دینے والے یا مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے مزارعین ہی بے دخل کیے جا سکیں گے. یعنی بٹائی نہ دینے والے جو حصہ یعنی مقررہ جو حصہ نہ دینے والے جو ہیں یا جو جن پہ یہ شرائط جو بتا دی گئیں ان کی جو خلاف ورزی کریں گے وہی مزارعین بے دخل کیے جا سکیں گے. باقی بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا یعنی مالکان کو. 8واں پوائنٹ ہے حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کے نام سے نئی اسکیم بنائی. اشتمال اراضی کا مطلب ہے عزیز طلباء کہ زمینوں کو اکٹھا کرنا، یعنی زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات یا چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے ان کو اکٹھا کر لینا کی جو اسکیم بنائی اس کو بولتے تھے اشتمال اراضی. 9واں پوائنٹ ہے پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کی گئی اور امداد باہمی کی انجمنوں کی مدد کے لیے رقوم مختص کی گئیں. 10واں اور آخری پوائنٹ ہے ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور ذمہ داروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے گئے. That's all from my side. Hope you understand today's discussion. See you next. Till then, Allah Hafiz.